حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک واقعہ آپ کی عبرت کے لیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے. ایک بار دیکھا، یہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پورے مکے کے اندر پھیلا ہوا ہے. چنانچہ تلوار نہیں تلوار، لیکن وہ فاروق نکل پڑتے ہیں راستے کے اندر. راستے میں چلے جا رہے ہیں تیزی سے. ایک نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے. پوچھا، اے عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، میں جا رہا ہوں دشمن رسول کا سر قلم کرنے کے لیے. دشمن رسول سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. عمر فاروق چلے جا رہے ہیں. کہا، سنو عمر، تم دشمن رسول محمد کے ختم کرنے کو جا رہے ہو، ذرا اپنے گھر کی بھی تو خبر لو. کہا، ہوا کیا، ماجرا کیا ہے؟ نہیں، بن عبداللہ کہتے تمہارے بہن اور بہنوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تم اس سے کیا کرو گے؟ چنانچہ وہیں سے اپنا رخ موڑ دیتے ہیں، بہن کی گھر کی طرف جاتے ہیں جہاں پر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، پڑھا رہے تھے. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر چھپ کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن اور بہنوئی کو قرآن کا درس دے رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، جانے کے بعد اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا. بہن آتی ہے بچانے کے لیے، بہن کو بھی مارنا شروع کرتے ہیں. بہن کو مارنا شروع، دونوں کے لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا. چنانچہ قرآن کی آیت تلاوت ہوئی. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ پھر پڑھتے ہیں، ان کے کانوں میں آواز ٹکراتی ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار نیچے رکھتے ہیں. کہتے ہیں، بہن مجھے وہ کلام سناؤ، جو تم پڑھ رہی تھی یا پڑھوا رہے تھے، مجھے سناؤ وہ کون سا کلام ہے. چنانچہ بہن نے کہا کہ عمر، تم ناپاک ہو، نجس ہو، پلید ہو، تم قرآن کو نہیں چھو سکتے ہو. لا یمسہ المطہرون، تم پہلے غسل کرو. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرتے ہیں. غسل کرنے کے بعد قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اس ایک آیت کو پڑھتے ہیں. پڑھنے کے بعد دل پہ اثر کرتا ہے. تلوار کو نیام میں ڈالتے ہیں اور دوڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہے ہیں، کیونکہ دشمن رسول تھے، ممکن ہے کہ آج سر قلم کر دے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، گھبراؤ نہیں، اگر ارادہ نیک کر کے آ رہا ہے تو آج اسلام قبول کرے گا، اور ارادہ بد سے آ رہا ہے، بد ارادے سے آ رہا ہے تو آج اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کیا جائے گا. چنانچہ عمر فاروق پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. قرآن کی ایک آیت کا اثر دیکھیں، دشمن رسول کے اوپر آج محب رسول بن جاتے ہیں. ہم محب رسول کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عدو رسول بنے ہوئے ہیں، رسول کے دشمن بنے ہوئے ہیں اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے عمل کی کوتاہی کی بنیاد پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ٹھکرانے کی بنیاد پر، اللہ کے قوانین کو پامال کرنے کی بنیاد پر. کیا ہمیں جنت ملے گی؟ ہرگز نہیں. میرے دین بھائی بزرگ دوستو، اپنی زندگی میں تبدیل کرو. آخری مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، ممکن ہے عشرے کی عبادت قبول کرنا رب العالمین اور جنتی بن جاؤ، ورنہ جہنم میں جانے کے لیے تیار رہو. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تمام صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین.